اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیسا کہ چوتھے پارے کے آغاز میں بتایا گیا، اینڈ پہ بتایا گیا تھا کہ کچھ رکوع سورہ نساء کے باقی ہیں، تو سورہ نساء کا رکوع نمبر 2 ہے اور پارے کا رکوع نمبر 13 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے میراث کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عورت کی میراث کو معیار بنایا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین۔ دیکھیں اسلام نے عورت کو کتنا حق دیا کہ معیار پیمانہ عورت کا حصہ بتلایا ہے کہ عورت کے حصے کو دیکھ کر مرد کا حصہ مقرر کیا، تو یعنی مرد کا ڈبل ہوگا عورت کے، یعنی 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد مسائل بیان کیے، چونکہ ایک آدمی جب فوت ہوتا ہے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے، اور اس کے بعد قرض ادا کیا جاتا ہے۔ پھر جو اگر اس نے وصیت کی ہو تو 1/3 مال میں سے وصیت کی ادائیگی ہوتی ہے، پھر باقی ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے مسائل ہوں گے ان میں وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد کی قرآن بات کر رہا ہے۔ اور پھر یہاں پہ جو حصے ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے کہ قرآن نے جو حصے مقرر کیے ہیں جن لوگوں کے، ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ تو ذوی الفروض کی حیثیت سے تو ان کو حصہ ملتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اور حیثیتیں بھی ایک آدمی کو مل جاتی ہیں، یعنی ایک آدمی ذوی الفروض بھی ہوتا ہے اور باقی حیثیتیں بھی اس کو مل جاتی ہیں، تو اور حیثیتوں سے بھی اسے الگ سے حصہ ملتا ہے۔ تو اس لیے تفصیلی مسائل میراث کے علماء سے پوچھنے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو ذوی الفروض بیان کیے تو ان میں یہ بتلایا ہے کہ اگر ایک آدمی انتقال کر جائے، تو اگر وہ آدمی انتقال کر جائے، اس کی صرف 2 بیٹیاں ہیں، یعنی لڑکا نہیں ہے، 2 لڑکیاں زیادہ ہیں، ان کو 2/3 ملے گا۔ اور اگر ایک لڑکا ہے، اگر ایک لڑکی ہے تو پھر اس کو آدھا ملے گا۔ اسی طرح اگر فرمایا کہ اگر ایک آدمی مر جائے تو اس کے والدین ہیں اور اس کی اولاد ہے تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو پھر ان کو جو ہے ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، باقی باپ کو میراث ملے گی۔ اور اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اس کے بعد بتایا ہے کہ اگر ایک خاتون مر جاتی ہے تو جب وہ خاتون مطلب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے خامند کو جو ہے 1/4 ملے گا اگر اس کی اولاد ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر خامند کو آدھا ملے گا۔ اسی طرح اگر ایک آدمی مر جاتا ہے، اس کی اولاد ہے، تو اگر اولاد ہے تو پھر تو بیوی کو 8واں ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میراث کے مسائل اس رکوع میں بیان کیے ہیں۔ آگے اسی چوتھے پارے کا رکوع نمبر 14 ہے۔ اس میں جو مرد اور عورت کے ناجائز تعلقات ہیں، جنسی تعلقات، ان پہ یعنی ان کی سزا بیان کی اور وعید بیان کی ہے۔ تو اصل تو جو جائز طریقہ ہے وہ صرف نکاح ہی کا ہے، یا پہلے زمانے میں جو لونڈیاں ہوتی تھیں۔ تو ابھی چونکہ زنا کا حکم نہیں آیا تھا، سزا کا، حد کا حکم نہیں آیا تھا 100 کوڑے مارنے کا، تو اس سے پہلے کی بات ہے کہ اگر عورت اس طرح غلط کام کرے اور 4 گواہ ہوں تو اس کو گھروں میں بند کر دو، اور اسی طرح مرد سے غلط بدفعلی کرے تو اس کے لیے بھی تعزیری سزا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس رکوع میں توبہ کا ذکر آیا کہ اصولی طور پر توبہ ایسے لوگوں کی ہی قبول ہوتی ہے جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لیں۔ تو جو آخری ٹائم ہوتا ہے بالکل روح نکلنے کا، تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے، لہذا موت کا پتہ نہیں ہوتی، اس لیے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہے، اور پھر اسی رکوع میں رکوع نمبر 14 میں ہی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کی بیوہ ہے، مطلب کوئی آدمی فوت ہو گیا، اس کی بیوہ ہے،
تو وہ عدت گزار کے اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر لے، اسے زبردستی نہیں روک سکتے کہ بھئی وہ ساری دولت لے جائے گی، کیونکہ وہ کسی کے میراث نہیں ہے، وہ آزاد ہے، تو وہ جہاں نکاح کرنا چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 چوتھے پارے کا، اس میں محرمات کا ذکر ہے۔ محرمات کی دو قسمیں، ایک ہیں وہ جو ہمیشہ حرام ہوں، دوسری وہ عورتیں ہیں جو عارضی طور پہ حرام ہوں۔ جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان میں ماں ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، یہاں سے رکوع کی ابتدا ہو رہی ہے، تو ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے اور بھانجی ہے، رضاعی دودھ شریک بہن ہے، دودھ والی ماں ہے جس کو رضاعی ماں کہتے ہیں، یہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور عارضی حرمت، مثلا اگر ایک آدمی کی بیوی ہے تو وہ اس کی سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک یہ اس کی بیوی اس کے پاس موجود ہے اس کے نکاح میں۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کی بیوی کی بھتیجی ہے تو وہ اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، بھانجی ہے تو اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا اس کے ہوتے ہوئے، تو یہ عارضی حرمت ہے۔ اور جو دائمی حرمت ہے وہ رشتے ہیں جو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے ہیں۔ تو یہ تو چوتھے پارے کا آخری رکوع تھا۔ آگے 5واں پارہ ہے، تو سورت کا رکوع چونکہ ایک ہی شمار ہوتا ہے تو پارے کا الگ الگ شمار ہوتا ہے، تو اس میں 5ویں پارے کا جو پہلا رکوع ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یہاں بتلا دیا ہے کہ مہر تو دینا ہے عورت کو نکاح کے بعد، لیکن بتایا کہ اگر میاں بیوی اپنی رضامندی سے مہر کی کمی پہ راضی ہو جائیں، مطلب بیوی کہتے میں کم مہر لیتی ہوں، یا بیوی بالکل مہر معاف کر دیتی ہے، نہیں لینا چاہتی، تو ٹھیک ہے، جائز ہے، اس نے اپنا حق اپنی مرضی سے معاف کیا ہے۔ اس کے بعد پارے کا رکوع نمبر 2 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ اس رکوع میں بتایا ہے کہ ناجائز طور پر ناحق مال کھانا حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے، اور پھر بتایا ہے کہ ہر انسان برابر، یعنی انسانیت میں ہر انسان برابر ہے، چاہے امیر ہے، غریب ہے، عالم ہے، جاہل ہے، مرد ہے، عورت ہے۔ اور پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، لیکن ہر ایک میں آزمائش ہے۔ مالدار کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ جو دولت اس کے پاس ہے وہ کہاں کب خرچ کرتا ہے، کس کی مرضی سے خرچ کرتا ہے، اور غریب کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ اپنی غربت پہ کتنا صبر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو امیر غریب دونوں کے لیے زندگی آزمائش ہے، تو کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ اور پھر اس کے بعد بتلایا کہ مرد ہے یا عورت، وہ اپنے مال یعنی جن کو وراثت میں حصہ ملتا ہے وہ مالک ہیں، وہ خود حقدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حقدار قرار دیا ہے، لہٰذا ان کا حصہ دینے میں ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اس پارے کا تیسرا رکوع ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اس رکوع میں پہلے تو یہ چند ہدایتیں دی گئی ہیں، بڑی اہم ہدایتیں ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ برتری عطا کی ہے، حق کی بات نہیں ہو رہی ہے، ذمہ داری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور وجہ بھی اللہ نے بتلا دی کہ مرد نگران اور سربراہ ہے، اور عورت کے معاشی کفالت کا ذمہ دار بھی مرد ہے۔ اب دیکھو نا، قرآن کہہ رہا ہے، آپ اس رکوع میں جائیں، اس آیت کو پڑھیں، بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ مرد کو اللہ نے جو برتری عطا کی ہے کہ مرد کفیل ہے، ذمہ دار ہے عورت کے خرچے کا، عورت پہ خود کمانا ضروری نہیں ہے، مرد کما کے دے گا۔ اور دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ عورتوں کو کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کریں، اور خامدوں جو ہے نا اپنے شوہروں کے حقوق بھی ادا کریں اور ان کی فرم برداری کریں۔ اور تیسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اگر کسی آدمی کی بیوی سرکش ہے، نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، تو وہ آدمی پہلے نصیحت کرے، واعظ و نصیحت آرام سے سمجھائے۔ اگر اس سے وہ عورت نہیں سمجھتی تو پھر بستر الگ کر لے، یعنی جو سونے کی جگہ وہ الگ کر لے، عقل مند ہوگی تو سمجھ جائے گی۔
اگر اس سے بھی نہیں سمجھتی تو پھر تنبیہ ہی اس کو کر سکتا ہے، لیکن اتنی تنبیہ نہیں کہ جس سے اس کو نقصان پہنچے، ایسے نہیں ہے، تو تنبیہ کے طور پہ تھوڑی بہت اگر سزا دینی پڑ جائے تو معمولی، وہاں بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود و قیود بیان کر دیے کہ کس انداز سے تنبیہ کرنی ہے۔ اور چوتھی ہدایت یہ دی کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو اول تو گھر کے اندر مسئلہ حل کرنا چاہیے، باہر نہیں جانا چاہیے، عدالت میں یا تھانے میں نہیں جانا چاہیے، گھر کی پنچایت فیصلہ کرے، مرد کے رشتہ داروں میں سے، مرد کے قرابت داروں میں سے ایک آدمی، عورت کے قرابت داروں میں سے ایک آدمی، اور دونوں وہ فیصلہ کریں اور ان کے فیصلے کو مانا جائے، اور وہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ بھی خیرخواہی کو مد نظر رکھیں، اور سب جو ہے نا خیرخواہی کو مد نظر رکھیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا اس میں توحید کا سبق دیا گیا اور شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ پھر حقوق العباد کا ذکر ہے کہ والدین کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، یتیموں کا خیال کرو، مسکینوں کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا، اور پھر مسافروں کے ساتھ بھی۔ پڑوسی ایک گھر کا پڑوسی ہوتا ہے، دوسرے سفر پہ آپ جا رہے ہیں، گاڑی میں ہیں، جہاں بھی ہیں آپ جا رہے ہیں، سفر کے دوران آپ کا جو ساتھ ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے، سفر میں اس کو تنگ نہیں کرنا۔ اور اسی طرح جو ماتحت غلام، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج کل ملازم ہیں، ملازم طبقہ، تو ان کا بھی خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ اور پھر یہ رمضان کا مہینہ، اس میں تو ایک حدیث میں آتا ہے خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے کہ غلام جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ نرمی کریں۔ تو پھر اس کے بعد اسی رکوع میں کنجوسی کی مذمت ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا جو رکوع نمبر 4 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اس میں پاکی کے مسائل بھی ہیں اور وضو کے وغیرہ کے مسائل ہیں۔ اس میں ایک تو یہ بتلایا گیا ہے کہ نشے کے حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی پر غسل واجب ہو گیا، وہ پہلے غسل کرے پھر نماز کی طرف آئے۔ اور پھر تیمم کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی بیمار ہے، یاد رکھیں بیماری میں اس وقت تیمم کرنے جب ایسی بیماری ہو کہ اگر وضو کرے گا تو بڑھ جانے کا خطرہ ہے یا اس کے لمبے ہو جانے کا خطرہ ہے، تو تب تو تیمم کرے گا۔ اگر بیماری میں پانی کا کوئی نقصان نہیں، پھر تیمم نہیں کرے گا۔ اسی طرح کہا کہ سفر کے دوران اگر پانی نہیں مل رہا، آج کل تو خیر ایسی بات نہیں ہے، تو وہاں بھی تیمم کی اجازت ہے۔ یا اسی طرح جو ہے کہا گیا کہ اگر واش روم گیا ہے، واپسی پہ پانی کا انتظام نہیں ہے، یا مریض ہے، یا اسی طرح اگر ازدواجی تعلق قائم کیا اور پانی موجود نہیں ہے تو اس صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔ اور تیمم کا طریقہ بھی بتایا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ تیمم کا طریقہ یہ کہ حدیث کی روشنی میں اس آیت کی وضاحت ہوگی کہ 2 ضرب، یعنی دیوار پہ مٹی پہ 2 ضرب، یعنی ایک دفعہ اس طرح ہاتھ مارنے، اس سے چہرے کا تیمم ہے، پھر دوسری دفعہ ہاتھ مار کے پھر جو ہے نا وہ ہاتھوں کا تیمم ہے۔ تو یہ تیمم کا طریقہ ہے، اس سے جو ہے تیمم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا کہ وہ دنیا پرستی میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی، تورات وغیرہ میں، تو مسلمانوں کو سبق دیا گیا کہ مسلمان اللہ کے احکامات پہ عمل کریں اور اللہ کے احکامات کو اپنی خواہشات کے تابع نہ کریں۔ جیسے آج کل ہمارا حال ہے کہ کوئی بھی دین کا مسئلہ بس ہماری خواہش ہوگی، ہم کھینچ تان کر مسئلے کو اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو کہا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اہل کتاب کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جو مانے گا کامیاب ہوگا، نہیں مانے گا تو دنیا اور آخرت میں نقصان میں ہوگا۔ اور آخر میں شرک کی نفی کی گئی اور بتایا گیا کہ اللہ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون۔ اس میں بت پرستی سے روکا گیا ہے اور ساتھ ساتھ کنجوسی اور حسد سے بھی روکا گیا ہے۔
اور اس کے علاوہ امانت کا جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ امانت کی ادائیگی ہو، اور پھر امانت کی ادائیگی کے بعد اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا، یہ اشارہ دے دیا کہ دیکھیں اللہ کی امانت بھی تمہارے اوپر ہے، اور اللہ کی امانت کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لیں اور اس کی اطاعت کریں۔ اسی طرح یہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ امانت کہتے ہیں کسی صاحب حق کے حق کو ادا کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی امت پہ حق ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا تو ان کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اگر اتباع نہیں کریں گے، صرف ماننے تک ہی ہم محدود رہیں گے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے، یہ امانت کی ادائیگی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے حکام کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ اگر حکام کے ساتھ چبکلش آ جائے یا مخالفت آ جائے تو فیصلہ کس ذریعے سے کیا جائے گا، تو کہا قرآن و حدیث کو سامنے لا کر فیصلہ کریں، جو قرآن و حدیث کہہ دیں اس کے مطابق بس عمل کریں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل۔ اس رکوع میں منافقین کی دوغلی پالیسی کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ پالیسی کیا ہے کہ بظاہر تو وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نا قرآن و سنت پہ فیصلے کی تو پھر وہ قرآن و سنت کا فیصلہ نہیں مانتے، طرح طرح کی جو ہے وہ بہانے بناتے ہیں، ہیلے تراشتے ہیں، اور پھر بتایا گیا کہ یہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو سزا ملے گی۔ اور اس کے بعد پھر یہ آخر میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی آدمی انعام کا مستحق ہوگا۔ اصل میں ایک واقعہ بھی ہے، ایک بشر منافق آدمی تھا، یہودی سے جھگڑا ہوا، مشہور واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی لے گیا، کیونکہ یہودی حق پہ تھا تو وہ اس لیے لے گیا۔ اب وہ منافق کہتا تھا کہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا اس کے پاس جائیں، لیکن یہودی سمجھتا تھا میں حق پہ ہوں تو اس لیے حق کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، پھر وہ نہ مانا منافق، اس یہودی کو لے گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، تو یہودی نے ساری ڈیٹیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتلا دی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا ایسا ہے، اچھا میں گھر سے آؤں۔ گھر سے آئے، تلوار لی اور منافق کا سر قلم کر دیا۔ تو منافقین نے پھر اس پہ دعویٰ وغیرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ فیصلہ اللہ اور اس کے پیغمبر کا ہی ماننا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ ایمان والے اس وقت تک ہو سکیں گے جب تک کہ وہ پیغمبر کے فیصلے کو مانیں۔ اگر کوئی آدمی، ہم اپنے معاملات میں دیکھ لیں، گھروں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، برادریوں میں ہوتا ہے، تو اگر واقعی ہم مسلمان ہیں تو اللہ اور اس کے پیغمبر سے فیصلہ کرانا چاہیے نا قرآن و سنت کے مطابق، تاکہ ہم واضح کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا۔ یہ اس رکوع میں جو اسلام دشمن لوگ ہیں ان سے چوکنا رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہا کریں۔ پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کی غرض و غایت بھی بیان کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ جہاد وہی معتبر ہے جو اللہ کے راستے میں ہوگا۔ اس کے بعد یہ رکوع نمبر اب 8 ہے، پچھلا 7 تھا، رکوع نمبر 8 اس پارے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم۔ اس رکوع میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو جہاد سے گھبراتے ہیں۔ بتایا گیا کہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، اگر تم مضبوط مکانات میں بھی موجود ہو تو وہاں بھی موت آ کے رہے گی، تو لہذا جہاد سے گھبرانا یہ بری بات ہے۔ پھر یہاں پہ منافقین کی ایک شرارت کا ذکر کیا، اگر یہ شریک ہو جاتے تھے نا جہاد میں تو اگر مر جاتے تو کہتے دیکھو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم مر گئے، اور اگر فتح ملتی تو کہتے اللہ کے فضل سے ملی ہے، یہ تو اتفاقی واقعہ ہے۔
یعنی نقصان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے اور فائدہ کو اتفاقی کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ جو کچھ ہے وہ نبی کے فضل سے ملا ہے، نبی کے ذریعے ملا ہے، فتح ملی ہے تو وہ بھی نبی کے ذریعے ملی، اور جو نقصان ہوا ہے وہ تمہارے اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، نبی کی طرف اس کی نسبت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے لیے جانیں جو قربان کرتے ہیں نا، یہ مومنین کی شان ہے، منافقوں کا کام نہیں ہے۔ اور پھر اسی رکوع میں قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی گئی، اور حسن معاشرت کے ایک اہم اصول بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ افواہوں پہ کان نہ دھرا کریں، اگر کوئی بات سامنے آ جائے تو بغیر تحقیق کے آگے بیان نہ کیا کریں۔ تو ہمارے لیے اس میں بڑا اہم سبق ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ اول تو افواہیں، جھوٹی خبریں آتی ہیں، ہم یقین کر جاتے ہیں اور پھر اس حوالے سے پریشان ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور پھر آگے ہم بیان کرتے مطلب شیئر کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی خبر ہے، کوئی بھی ویڈیو ہے، آڈیو ہے، پہلے اس کی تحقیق کریں، کون سے زمانے کی ہے، کس دور کی ہے، آیا موجودہ وقت کی ہے، اسی بات کے متعلق ہے، تب اس کو شیئر کیا کریں تحقیق کر کے۔ یہ نہیں کہ وہ پچھلی کسی آدمی کی گفتگو ہوتی ہے، اب موجودہ واقعہ اسی آدمی سے متعلق ہوتا ہے، وہ پچھلی گفتگو ہم شیئر کر دیتے ہیں یا اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ افواہوں پہ کان نہ دھریں، اور کوئی بھی بات آگے کرنی ہے تو تحقیق کر کے بات آگے کیا کریں۔ اور پھر اس کے بعد جہاد کی خبر دی گئی ہے، اور آخر میں اس رکوع کے آخر میں ایک بڑا پیارا ہمیں حکم دیا، معاشرتی حکم، وہ یہ ہے کہ سلام کا بہتر جواب دینا چاہیے۔ اگر کوئی سلام کرتا ہے تو خندہ پیشانی سے جواب دیں اور بہتر الفاظ میں۔ اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اگلا یہ تینوں لفظ بولتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم بھی صرف کہا کہ پورا کا پورا جواب صحیح طریقے سے مل گیا، اور مغفرتوں کا لفظ کا بھی اضافہ آتا ہے ایک حدیث میں۔ اس کے بعد یہ رکوع نمبر 9 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ۔ اس رکوع میں اللہ نے بتلایا ہے کہ جہاں مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ ہو، مسلمان دین پہ نہیں چل سکتے، کافر وہاں ظلم کر رہے ہیں، تو لہٰذا اب مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس علاقے سے ہجرت کریں ایسے علاقے کی طرف کہ جہاں وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ موجودہ دور میں ایمان کے لیے جس طرح کلمہ شہادت ضروری ہے، تو اگر ایسے حالات ہو جائیں تو وہاں مسلمانی کے لیے ہجرت ضروری ہے۔ ہجرت کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ واقعی مسلمان ہیں۔ پھر اس کے بعد اس رکوع میں منافقوں اور سرکشوں کی شرارتوں کا تذکرہ ہے۔ آخر میں صلح اور جنگ اور معاہدات سے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ مثلا یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی جنگ سے دل برداشتہ ہے، کوئی آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تو آپ بھی اس سے جنگ نہ کریں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ اس میں اس رکوع میں انسان کی جان کے احترام کا سبق دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ سنگین جرم ہے، اور بتایا گیا کہ مومن تو جان بوجھ کے کر ہی نہیں سکتا، اور یہ بتایا کہ جس نے جان بوجھ کے کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جس سے اگر بھول کے قتل ہو گیا تو یاد رکھیں ایک ہے عمد، قتل عمد، یہ وہ کہتے ہیں جان بوجھ کر قتل کرنا ایسے آلے سے جس سے عام طور پہ آدمی مر جاتا ہے، آہنی آلے سے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ قصاص ہے۔ ہاں اگر وہ رسا دیت لینے پہ راضی ہو جائیں ٹھیک ہے، اور کفارے کے طور پہ مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، ورنہ جیسے آج کل غلام نہیں ہے تو 60 روزے پیدر پہ رکھنے ہیں۔ اور جو قتل خطا ہے، بھول سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس میں قصاص نہیں، اس میں دیت ہے اور کفارہ بھی ہے، اور کفارہ وہی آج کل کے 60 روزے رکھنے ہیں۔ اور پھر اسی رکوع میں جہاد کی ترغیب دی اور بتایا کہ جو مجاہدین ہیں ان کا مقام جو عام لوگ ہیں اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا۔ اس رکوع میں ہجرت نہ کرنے والوں کو وعید سنائی گئی ہے، اور سمجھایا گیا ہے کہ اسلامی زندگی بسر کرنے کے لیے بہانہ بنا لینا درست نہیں ہے کہ مخالفین اسلام نے مجبور اور بے بس کر دیا ہے۔ اصل میں وہ نیت کی بات ہوتی ہے
تم اپنی دولت نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنا علاقہ نہیں چھوڑنا چاہتے اللہ کے لیے، تو جب بات آ جائے اسلام اور وطن کی کہ وطن اور اسلام کا مقابلہ ہے، تو پھر وہاں وطن کو چھوڑ دینے، اسلام کو لینے، مطلب ہجرت کرنی ہے۔ ہاں جو بزرگ لوگ ہیں، جو معذور ہیں، بچے عورتیں ہیں، ان کو تسلی دی گئی ہے، واقعی ان کی مجبوری ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ۔ اس رکوع میں سفر کی حالت میں نماز قصر کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم سفر پہ ہو تو پھر وہاں قصر نماز پڑھنی ہے۔ قصر کہتے ہیں نماز کو آدھا کرنا، جو 4 رکعتیں ہیں ان کو ہاف کرنا، مغرب کی 3 ہیں وہ پوری پڑھیں گے، صبح کی 2 ہیں وہ تو اسی طرح پڑھیں گے، باقی 4 رکعت والے فرض ان کو قصر کرنا ہے، یعنی 2 رکعت پڑھنا ہے۔ اور پھر جو سفر شرعی کی نیت ہو، یعنی 78 کلومیٹر تقریباً 78 کلومیٹر کے نیت ہو سفر کی، اور آپ اپنے علاقے سے یعنی نکل گئے کہ آپ کا علاقہ نظروں سے غائب ہو گیا، تو آپ کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ پھر سفر کے دوران عام طور پہ پوچھا جاتا ہے سنتیں نماز، اس کے حوالے سے تو اگر آپ کا سفر جاری ہے تو پھر سنتیں نہ پڑھنا افضل ہے۔ اگر آپ کا کہیں سٹے ہے 1 دن کا 2 دن کا، آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ پھر سنتیں پڑھنا افضل ہیں، اور نیت بھی 15 دن سے کم کی ہو۔ اگر 15 دن کی نیت ہے کہیں ٹھہرنے کی تو پھر وہاں پوری نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ وہ وطن اقامت ہے۔ اور اس کے بعد پھر صلاۃ خوف کا تذکرہ ہے کہ خوف کی جو نماز ہے اس کی پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ ہاں اگر میدان جنگ میں لڑائی شروع ہو جائے تو پھر نماز نہیں پڑھنی، پھر نماز بعد میں پڑھیں گے، جس طرح غزوہ خندق کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہو گئی تھیں، چونکہ وہاں پہ لڑائی شروع تھی۔ تو لڑائی شروع نہ ہو لیکن دشمن کا خوف ہو، دشمن سامنے ہے، تو وہاں یہ صلاۃ خوف کی ترتیب بتائی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر امت پہ ایسے حالات آتے ہیں تو وہ صلاۃ خوف پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ خوف کی بات ہو رہی ہے، خوف میں دشمن کا خوف ہے، درندوں کا خوف ہے، اس حوالے سے یہ نماز کا طریقہ یہاں پہ بتلایا گیا ہے۔ خوف کے علاوہ پھر یہ نہیں ہے کہ جی مجبوری ہو گئی یا ڈاکٹر بیٹھا ہے، مریضوں کا رش ہے، وہیں پہ صلاۃ خوف کی طرح اشاروں سے پڑھ لے، جیسا کہ بعض غلط مسائل بتائے جاتے ہیں، تو ایسی بات نہیں۔ قرآن کی واضح آیت ہے، اس کا ترجمہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو صلاۃ خوف کا طریقہ پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس۔ اس رکوع میں قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کسی کی طرفداری نہ کریں، کیونکہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ حق بات کا ساتھ دے، حق گواہی دے، چاہے وہ اپنے خلاف کیوں نہ دینی پڑے، اپنے والدین رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے۔ اور تعصب کی نفی کی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے قوم کا، خاندان کا فرد وہ ناحق ہے تو اس کا ساتھ نہیں دینا، مخالف اگر حق پہ ہے تو اس کا ساتھ دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی رکوع میں منافقین کا ذکر ہے، ان کی سازشوں کا ذکر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں، اب لوگوں سے تو یہ چھپاتے ہیں، راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، لیکن اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ۔ اس رکوع میں لوگوں کے اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ جو سرگوشیاں اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں چھپ کر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے انحراف کرتے ہیں، تو اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے اس رکوع میں بڑی اہم بات ہے، ذرا اس کو نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو ہدایت کا رستہ ہے، حق کا رستہ ہے، جنت کا رستہ ہے، وہ صحابہ کرام کا رستہ ہے۔ اگر کوئی صحابہ کے رستے سے ہٹے گا تو وہ ہدایت کا رستہ نہیں۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والوں کے رستے سے ہٹ کر چلتا ہے تو ہم اس کو اسی طرف موڑ دیتے ہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جب یہ آیت اتر رہی تھی اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، تو لہذا ان کا رستہ ہدایت والے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بتایا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اس میں وہی شرک کی نفی ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ جو جانور بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے، کسی کا کان چیر کر، کسی کو ویسے، تو یہ شرکیہ کام ہیں۔ اور پھر بتلایا گیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ کرنا ہوگا تو کامیابی ہے۔ صرف عارضی امید رکھنا کہ میں کامیاب ہو جاؤں ایسے نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا ہوگا تب کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ اس رکوع میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، یتیموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، اور انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ عورت اور مرد کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ اگر اختلاف ہو جائے تو عورت کو کہا ہے کہ پھر رضامندی سے اگر جدائی ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن انصاف کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اول تو کوشش ہی ہونی چاہیے کہ گزارا کریں، لیکن اگر گزارا نہیں، تفریق ہو تو اس میں بھی انصاف کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 17 ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء۔ اس رکوع میں امت مسلمہ کا فریضہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ اس فریضے کو قابو رکھیں، اور وہ کیا ہے کہ انصاف، حق کی گواہی، انصاف کو قابو رکھیں۔ حق کی گواہی چاہے وہ رشتہ داروں کے خلاف، والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، حق کی گواہی دینی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتایا ہے آخر میں کہ کافروں کے ساتھ دوستی کبھی نہیں لگانی، دوستی ایمان والوں کے ساتھ لگانی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 18 ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ تو اس رکوع میں منافقوں کی عادتوں اور خصلتوں کا تذکرہ ہے کہ وہ بظاہر نماز پڑھنے آتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان دکھلائیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں، یہ ریاکاری کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ منافق دراصل کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے، صرف دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں اگر سچے دل سے اب بھی وہ توبہ کر لیں تو اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ پھر بھی ان کو اجر دے گا۔ یہاں پہ بحمد اللہ 5ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔